بہت کم ہیں لوگ جن کو معلوم ہوگا اس وقت میں یہی زیر تعلیم تھا جب میرے مرشد سرکار مفتی اعظم ہند کا وصال ہوتا ہے۔ سرکار بلبل ہند نہ تو نامپارہ میں جلوہ گر تھے نہ تو بریلی شریف میں تھے، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے شاید حضرت ناسک میں تشریف فرما تھے اور طبیعت علیل تھی، ڈاکٹروں نے آنے سے منع کر دیا تھا۔ حضرت مفتی اعظم کا وصال ہو گیا اور وصال ہونے کے بعد تجہیز و تکفین کے بعد شاید دوسرے یا تیسرے یا ایک آدھ ہفتے میں بلبل ہند ناسک سے سیدھے بریلی شریف آتے ہیں اور بریلی شریف میں سرکار مفتی اعظم اور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں جب آپ نے سمجھا، آپ نے سفر کیا نانپارہ کا اور جب نانپارہ میں تشریف لائے تو جانتے ہو ایسا لگ رہا تھا سفید کرتا ہے، سفید تہبند ہے، سفید ایک چادر تھی۔ حضرت اسی لباس میں ملبوس ہو کر کبھی دروازے پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بہت ہی غمگین نظر آ رہے تھے، جیسے کسی کا اکلوتا بیٹا ختم ہو جائے تو اس کو غم ہوتا ہے۔ میں بلبل ہند کو بڑا ہی صدمہ تھا۔ ایک دن اتفاق سے کیا ہوتا ہے، حضرت بلبل ہند نے اپنے کمرے میں، آج بھی شاید میں ابھی مولانا خالد رضا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کمرہ کہاں ہے جس کمرے میں بلبل ہند کی کتابیں جمع تھی۔ حضرت بلبل ہند جب رات میں سونے کا وقت ہوا تو جانتے انہوں نے عرض کیا، اے مفتی اعظم میرے کمرے میں جتنی کتابیں ہیں سب کا علم مجھے ہو جائے، سب کا علم مجھے ہو جائے۔ اس کے بعد سو گئے۔ جیسے ہی سوئے خواب میں میرے مرشد برحق سرکار مفتی اعظم ہند تشریف لائے اور فرمایا، رجب علی تم علم مجھ سے مانتے ہو، ارے علم تو غوث اعظم کے در سے ملتا ہے، تمہارے شہزادے محمود رضا کہاں؟ یہ بھی کہا تمہارے شہزادے محمود رضا کہاں ہے؟ اتنا کہنا تھا۔ اس کے بعد حضرت کی آنکھ کھل گئی، بلبل ہند کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ایسے اس عاشق کی رات کیسے گزری ہوگی، بلبل ہند کی رات کیسے گزری ہوگی، پوری رات گزری اور جیسے فجر کی اذان ہوتی ہے بلبل ہند نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد فوراً مدرسے میں تشریف لائے اور اس وقت یہاں کے شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی عبد الوحید صاحب قبلہ ہوا کرتے تھے۔ حضرت نے اندر آ کر ارشاد فرمایا، اے مولانا عبد الوحید صاحب قبلہ قرآن خوانی کا انتظام کرو۔ قرآن خوانی شروع ہو جاتی ہے، سارے طلبہ قرآن شریف پڑھنے لگے۔ اس کے بعد جب قرآن شریف کا پروگرام ختم ہوا تو بلبل ہند تشریف لائے اور مجھے تو یہ یاد آ رہا ہے کہ بہت کافی مقدار میں جلیبی کا انتظام کیا اور ایک آدھ ہفتے تک قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی رہی، قرآن خوانی ہوتی رہی اور پھر کھڑے ہوئے مفتی نانپارہ اور انہوں نے یہی بیان کیا تھا، اے لوگوں سن لو، آج میں نے رات خواب میں بلکہ سونے سے پہلے میں نے مفتی اعظم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا تھا کہ حضور ان کتابوں کا علم مجھے ہو جائے، تو خواب میں مفتی اعظم تشریف لے آئے۔ بے شک محبت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ایسی محبت جس کا جواب نہیں، ایسے مؤدب تھے بلبل ہند، آج کوئی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ جب مفتی نانپارہ مدرسے سے اپنے وطن عزیز سے سفر فرماتے اور راستے میں دو چار طلبہ بھی ساتھ ہوتے، اس وقت ایک بیڑی چلتی تھی، اسحاق بیڑی اسحاق، اور اسحاق ایک پیغمبر کا نام ہے، اس بنڈل پہ لکھا ہوتا تھا اسحاق۔ حضرت پیدل سفر کرتے تھے، آج لوگ ہوائی جہاز سے، آج ہم ماروتیوں سے سفر کرتے ہیں، مگر بلبل ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر سے نکلتے تو شاید طلبہ کی معیت میں اور پیدل جو ہے اسٹیشن پہنچا کرتے تھے، کبھی روڈ ویز پہنچا کرتے تھے، وہاں سوار ہو کر پھر سفر کیا کرتے تھے۔ ہم نے ماروتی میں بیٹھے ہوئے کبھی بلبل ہند کو نہیں دیکھا تھا، ہم نے ٹانگوں میں بیٹھے ہوئے تو دیکھا تھا، ہم نے پیدل چلتے ہوئے تو حضرت کو دیکھا ہے۔ تو وہ کاغذ جس میں اسحاق لکھا ہوتا تھا، سرکار بلبل ہند طلبہ سے فرماتے وہ کاغذ اٹھاؤ، کاغذ محفوظ کر لیا ہے، چلتے رہے۔ جتنے کاغذ اس اسحاق بیڑی کے ملتے تھے وہ سب اکٹھا ہونے کے بعد
बुलबुल हिंद फरमाते ले जाओ इसे किसी अच्छी मकाम पर दफन कर देना। आजकल क्या है, कुरान का टुकड़ा पड़ा होता है फिर भी ध्यान नहीं देता, मगर बुलबुल हिंद ऐसे मुअद्दब थे कि उस कागज को जिस पर कि एक पैगंबर का नाम लिखा होता था उसको आप उठा लिया करते थे, तलबा से उठवाते थे और उसको दफन कर दिया करते थे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का फैजान ये है कि आज पूरे हिंदुस्तान में जानते हो बुलबुल हिंद का डंका बज रहा है और साहिब कश्फो करामत भी थे बुलबुल हिंद, कौन नहीं जानता है। हमारे इस बहराइच में ये मशहूर था, बचपने में मैं सुना करता था कि बुलबुल हिंद नाल भारा वाले तो मुसल्ले के नीचे हाथ डाल करके नोट निकाल लिया करते हैं। यहाँ तो जो है देहात में ये मशहूर था, बचपने में मैं सुना करता था। यकीनन साहिब कश्फो करामत थे बुलबुल हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह, इसलिए कि मुफ्ती आज़म के वो तरबियत याफ्ता थे। जब बरेली शरीफ में होते थे मैंने मुफ्ती मोहम्मद आज़म साहब के जरिए सुना, मुफ्ती मोहम्मद आज़म साहब फरमाते थे कि जब हजरत मौलाना रजब अली साहब रहमतुल्लाह अलैह बरेली शरीफ आते, हजरत को मालूम हो जाता तो सरकार मुफ्ती आज़म फरमाते कहाँ है मौलाना रजब अली साहब, बुलाओ वो खाना खा ले, बुला के लाओ। लोग दौड़ते थे, तलाश करते, हजरत मिल जाते, हजरत की बारगाह में हासिल होते और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के यहाँ खाना तनाउल फरमाया करते थे। बेपनाह मोहब्बत करते थे, साहिब कश्फो करामत थे और क्यों ना हो मुफ्ती आज़म के तरबियत याफ्ता है और मुफ्ती आज़म जिनका कुल होने जा रहा है वो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनके कश्फो करामत का तो जवाब ही नहीं है। आओ सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत मौलाना डॉक्टर शहाबुद्दीन बनारस के रहने वाले डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब थे, उन्होंने ये बयान किया कि उर्से रज़वी जब खानकाह शरीफ पे हुआ करता था, हुजूर मुफ्ती आज़म के विसाल से पहले ये उर्से रज़वी इस्लामिया में बरेली शरीफ में नहीं होता था बल्कि खानकाह शरीफ पे हुआ करता था। थोड़े से लोग हुआ करते थे, मगर जैसे ही मुफ्ती आज़म का विसाल हुआ तो जान तो ये सैलाब, ये ऐसा सैलाब कि बरेली शहर में जिधर देखो उधर आला हजरत के गुलामों की भीड़ नजर आती है, मुफ्ती आज़म के दीवानों की भीड़ नजर आती है। तो मौलाना डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब कहते हैं कि जब उर्से रज़वी करीब था मेरे ससुर साहब मेरे घर आए और कहने लगे डॉक्टर साहब क्या आला हजरत के उर्स में आप जा रहे हो? कहा हाँ मुझे तो जाना है। कहा अच्छा ऐसा करो, दिल में मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि बरेली जाकर के मुफ्ती आज़म के हाथ में अपना हाथ दे दूं, मुफ्ती आज़म ऐसे बैअत हो जाऊं, मुरीद हो जाऊं, मगर दुनियावी मशागिल नहीं छोड़ते, परेशानी है, आज तक बरेली ना जा सका, दिल तो बहुत चाहता है मगर ये दुनियावी कारोबार ये नहीं जाने देते। डॉक्टर साहब से कहा कि अच्छा कोई तरीका ऐसा है कि मैं बरेली ना जाऊं और मुरीद हो जाऊं, मैं बरेली शरीफ ना जाऊं मुरीद हो जाऊं। डॉक्टर साहब बोले हाँ तरीका है, ऐसा करिए मैं आपका नाम लिख लेता हूँ वसीयत के साथ, उसके बाद में जब मैं बरेली पहुँचूंगा तो मुफ्ती आज़म की बारगाह में जो है पेश कर दूंगा कि हुजूर ये मेरे ससुर साहब हैं जो मुरीद होना चाहते हैं। बहरहाल नाम लिख लिया डॉक्टर साहब ने। उसके बाद एक आदमी और आया, उसने भी यही अर्ज किया कि मैं भी मुफ्ती आज़म से मुरीद होना चाहता हूँ मगर अभी तक मैं बरेली ना पहुँच सका। उसके बाद तीसरा आया, 6 लोग और आए और 6 ने यही बताया कि दिल में ख्वाहिश तो है मगर अभी तक मैं बरेली नहीं पहुंच सका, क्या कोई रास्ता है कि बगैर गए ये मुरीद हो जाया जाए? तो डॉक्टर साहब ने फरमाया हाँ मैं सबके नाम लिख लेता हूँ और जब मैं पहुंचूंगा तो बारगाहे मुफ्ती आज़म में पेश कर दूंगा। 7 लोगों के नाम लिख लिया और उसे रज़वी में डॉक्टर शहाबुद्दीन पहुंचे। 24 सफर को सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जब दारुल इफ्ता में जलवागर होते हैं तो डॉक्टर साहब ने को पर्चा दिया, हुजूर ये मेरे ससुर साहब हैं, ये मुरीद होना चाहते हैं, बाकी ये 6 और लोग हैं हमारे अजीज हैं, ये मुरीद होना चाहते हैं। हजरत ने फरमाया इनके नाम मुझे बताते जाओ। वो नाम बोलते रहे। हजरत ने 7 को मुरीद कर लिया है। उसके बाद में उर्से रज़वी का प्रोग्राम खत्म हुआ। चंद रोज के बाद जब डॉक्टर शहाबुद्दीन बरेली से बनारस गए और चंद दिनों के बाद जब उनके ससुर आए मिलने के लिए
تو بولے ڈاکٹر صاحب کیا مرید کروا دیا؟ کہا ہاں میں نے آپ کو مرید کرا دیا ہے۔ کہا کیا رات میں مرید کرایا تھا 10 بجے 24 صفر کو؟ کہا آپ کو کیسے معلوم کہ میں نے رات میں مرید کرایا یا دن میں؟ کس تاریخ میں میں نے مرید کرایا؟ تو بولے ان کے سسر بات یہ ہے کہ 24 صفر کو میں جلدی لیٹ گیا تھا، اور جیسے ہی لیٹا میں نے دیکھا ایک بزرگ خواب میں تشریف لائے، نہایت ہی حسین و جمیل، جن کے چہرے کا جواب نہیں، جن کی نورانیت کا جواب نہیں۔ انہوں نے آنے کے بعد فرماتے ہیں کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نماز کہو میں نماز کی پابندی کرتا رہوں گا، فرائض و واجبات کی پابندی کرتا رہوں گا، میں بد مذہبوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے سسر نے جب کہا تو ڈاکٹر صاحب سمجھ گئے یہ جملے تو میرے پیر و مرشد کے ہیں، یہ تو مفتی اعظم کے جملے ہیں، یہ تو حضرت ہی بولا کرتے ہیں، مگر کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ دوسرے دن پھر وہ 6 لوگ اور آ گئے اور ان شیعوں نے یہ پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا آپ نے مجھے مرید کرا دیا؟ بولے سب کو میں نے مرید کرا دیا ہے۔ وہ 6 یہی کہتے ہیں کیا رات میں مرید کرایا تھا؟ کیا 24 صفر کو مرید کرایا تھا؟ کیا 10 بجے رات میں مرید کرایا تھا؟ کہا ہاں، مگر آپ نے جب پوچھا تمہیں کیسے معلوم؟ تو ان 6 لوگوں نے پھر یہی کہا تھا کہ ہم نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا، جو بزرگ یہ کہہ رہے تھے کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ یہ کسی اور کا معاملہ نہیں ہے، یقیناً میرے مرشد کی بات ہے، مگر ہو کیسے؟ چند دنوں کے بعد جب بنارس میں ایک کانفرنس تھی، سرکار مفتی اعظم تشریف لے گئے اور یہ 7 لوگ پہنچے، اور جب ان کی نظر مفتی اعظم کے جلوہ زیبا پر پڑی تو بیک زبان چیخ اٹھے کہ خواب میں ہم نے جس کو دیکھا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، یہی بزرگ موجود۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سرکار مفتی اعظم ہند جو شریعت و طریقت کے سرنم تھے، شریعت آشنا تم ہو، طریقت آشنا تم ہو، شریعت آشنا تم ہو، طریقت آشنا تم ہو، ولی ابن ولی اور جانے کیا کیا مصطفیٰ تم ہو، اور سیاہ پھیلی ہے عالم میں اندھیرے کفر کے بھاگے، جہان سنیت کا جگمگاتا ایک دیا تم ہو، اور تمہیں جس نے ہے دیکھا گویا دیکھا غوث اعظم کو، جمال حضرت غوث الورا کا آئینہ تم ہو، اور تمہیں جس نے ہے دیکھا گویا دیکھا اعلیٰ حضرت کو، جمال حضرت غوث احمد رضا کا آئینہ تم ہو، اور ولی بھی رشک کرتے ہیں تمہارے زہد و تقوی پر، تقدس نازا ہے جس پر وہ مردے پارسا تم ہو۔ سرکار مفتی اعظم ہند کا وصال مبارک رات میں 1:40 پر ہوا۔ آج ہندوستان میں مختلف مقام پر حضرت علامہ محمود رضا صاحب قبلہ نے فرمایا کہ یہ عرس، یہ قل شریف سرکار مفتی اعظم ہند کا تقریباً 30-35 سال سے اسی طرح سے ہوتا چلا آ رہا ہے، جس میں آپ حضرات شرکت کی سعادتیں حاصل کرتے ہو۔ اللہ رب العزت بلبل ہند حضرت علامہ مفتی نانپارہ مفتی رجب علی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور سرکار مفتی اعظم ہند کے فیض و برکات سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ وقت بہت کم ہے، ٹائم پہ گل ہونا ہے۔ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی افروز صاحب دو عظیم خطیب تشریف فرمائے، جن کے خطاب کو آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔